اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ جزا و سزا نافذ ہو جائے، جزا و سزا نافذ ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو بے گناہ بھی چلے گئے، کسی نے ان کا پوچھا تک نہیں۔ دنیا کے اندر تو ظالم بھی دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کا بازو پکڑنے والا نہیں کہ تم نے ظلم کیوں کیا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، اور اس دن اس دنیا کے سیاہ و سفید کے بارے میں پتہ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن جدا ہو جاؤ اے جرائم پیشہ لوگ پرہیزگاروں سے۔ یہاں تو موحد اور مشرک، مومن اور کافر، سنی اور بدعتی، حلالی اور حرامی، ظالم اور مظلوم، انصافدار اور بدترین بھیڑیا ایک جیسے رہ رہے ہیں، بلکہ وہ زیادہ سینہ تھان کے نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے۔ قیامت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر قیامت آئی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گیدڑ جو ہے یہ خربوز تربوز بہت نقصان کرتے، رات کو آ کے جو پکنے والا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تو ایک کسان بڑا غصہ ہو گیا، اس نے کہا پالتے ہمیں اور کھاتا یہ ہے۔ اس نے ایک عقل مند سے مشورہ کیا، کیا کروں یار، گیدڑ عادی ہوا ہے اور آخر بہترین تربوز اور خربوزہ وہ کاٹ دیتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، مرا ہوا مرغا یا اس کا چمڑا گھڑے میں ڈالو اور گھڑا اس تربوز کے قریب رکھو جو پکا ہوا ہو، اور خود دور بیٹھ جاؤ۔ رات کو گیدڑ آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، وہ پکے ہوئے تربوز کے پاس گیا تو وہاں پر مرغی کی خوشبو آئی، دیکھا کہ گھڑا پڑا ہوا ہے مٹکا اور اس کے اندر مرغا ہے یا مرغے کا چمڑا ہے۔ اس نے سر اندر کیا، اب سر تو اندر آرام سے چلا گیا نا، پھر جب نکالنے لگا تو پورا مٹکا اٹھایا، پورا مٹکا اٹھایا، کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ کسان کو پتہ چلا، وہ اٹھا اور اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد درخت سے باندھا اور ایک سوٹا تلاش کیا اور ڈزر اس کی پٹائی لگا رہا ہے۔ کہتے اس زمانے میں کبھی کبھی حیوانات بھی، درندے اور جانور بھی بول لیتے تھے، تو گیدڑ نے کہا چھوڑ دو قیامت قائم ہو گئی۔ کہا کہاں سے؟ کہا یہی سے۔ وہ گھبرا گیا، کسان مسلمان آدمی تھا کہ قیامت آئی میں کیوں ظلم کروں، ایک تربوز کے لیے اتنا بڑا گیدڑ مار رہا ہوں۔ اس نے اس کے سر سے مٹکا نکالا، کہا جا۔ جب وہ چلا گیا چلانگے مار کے، کہا صبح آؤں گا اور سارے کاٹوں گا۔ کہا تم تو کہتے ہیں قیامت آئی، کہا میرے اوپر تو آئی گئی تھی، میرا سر جو مٹکے میں پسا ہوا تھا مجھ پر تو قیامت تھی، کسی اور پر ہو یا نہ ہو۔ تو قیامت کی ایک قسم ہے انسان کا خود مرنا، قیامت کی دوسری قسم جس کو قیامت وسطیٰ کہتے ہیں رشتہ داروں کا مرنا، دوستوں کا بچھڑ جانا۔ آئے آئے شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقت الاحباب، دو چیزیں ایسی ہیں اگر آنسوؤں کی جگہ دل کے خون سے کوئی رویا تو رو سکتا ہے، ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا۔ اور دوزخ بورت یخی چاچے انگار د بلتان لدلے وینا، جہنم کی آگ اس کو ٹھنڈی لگے گی جس نے جدائی کا شعلہ دیکھا۔ اور دوزخ بورت یخی چاچے انگار د بلتان لدلے وینا،
جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک قیامت یہ کہ انسان خود مرے۔ ان عشت تفجعوا بالاحبۃ کلہم، جب تک جیو گے نامناسب خبریں سنتے رہو گے، آج وہاں مارا گیا، آج وہاں مرا۔ امام بخاری نے شعر پڑھا تھا جب دارمی کی موت کی خبر سنی، حالانکہ امام بخاری نے قصد کیا تھا کہ میں غیر مسنون شعر نہیں لاؤں گا، صرف وہ اشعار لاؤں گا جو حدیث میں ہو، لیکن جب کہا کہ امام دارمی انتقال کر گئے تو بخاری سے رہا نہیں گیا۔ وَإِنْ عِشْتَ تُفْجَعُ بِالْأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ، جب تک جیتے رہو گے یہی خبریں سنو گے۔ وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لَا أَبَلَّكَ أَفْجَعُ، اور اگر تو مرا تیرا باپ مرے تو اور ہی تباہی مچ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کے۔ قرآن کریم میں قیامت کے نام 100 سے زیادہ آئے ہیں۔ ذالک یوم التغابن، یہ بھی قیامت کا نام۔ تغابن ایک گھاٹے کا سودا، جو کچھ آپ نے کمایا تھا، آپ نے جہاں جہاں ظلم و زیادتی کی، آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور پھر بھی آپ کا ظلم باقی ہے تو پھر ان کے گناہ آپ پر لدوائے جائیں گے، تو اٹھا۔ وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ بھی ان کے گناہوں کے وزن اٹھائیں۔ توبہ توبہ۔ تو فرمایا کہ 3 طرح قیامت ہے، ایک صغرا اپنی موت، ایک وسطی عزیز و اقارب کی موت، اور ایک کبرا وہ آسمان و زمین جو تس نس ہو گئے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت لا اقسم بیوم القیامہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ لا الہ الا اللہ، خدا آسان فرما، رب کریم عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر و ایمان فرما۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے۔ الدین بدلہ، جزا، سزا، اس کو دین سے تعبیر کیا۔ دانے دینوں کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، لیکن بدلے کا اصل تصور دین میں ہے۔ دین اس بات کا حساب کرتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کسی کو معبود جاننا اور کسی کو مستعان ماننا برابر ہے۔ اللہ تعالی معبود بھی ہے اور اللہ تعالی مستعان بھی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان و زمین میں جیسے کوئی معبود نہیں، اس طرح کوئی مستعان بھی نہیں۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، خوف، رجا، محبت۔ عبادت تب ہوتی ہے جب 3 مرحلے جمع ہو جائے۔ خوف سزا دے سکتا ہے، رجا راضی ہو جائے تو بھلا کر دے گا، محبت یار خدا خدا ہے، اس جیسا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خوف، رجا، محبت،
یہ تینوں مرحلے صرف رب العزت میں جمع ہے، رب العزت میں جمع ہے۔ اس لیے خداوند تعالی کی جو بندگی ہے وہ تعبد ہے۔ کسی مخلوق میں تینوں مرحلے نہیں ہو سکتے۔ اگر ڈریں گے تو کب تک؟ وہ خود نہیں مرے گا کیا؟ اور اس پر زوراور نہیں آ سکتا ہے۔ اگر چاہیں گے تو کب تک؟ جوانی ختم ہو جائے گی، حسن برباد ہو جائے گا، اور شوق اور اشتیاق کے وجوہ مزمحل ہو جائیں گے۔ اس لیے عبادت صرف رب العزت کی ہے۔ العبادت لا تکون الا للہ۔ عبادت اس کو کہتے ہیں جن میں تین باتیں مزید موجود ہو: کم، کیف، اینڈ۔ کم، کیف، اینڈ۔ کتنی؟ 2 رکعت، 1.5 رکعت نہیں ہو سکتی، 3.5 رکعت نہیں ہو سکتی۔ کمیت بتائی شریعت نے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اس طرح۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ طریقہ یہی ہوگا۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ علیحدہ ہے، تو بہت سارے فقہاء نے اور محدثین نے اس کے وجود کا انکار کیا، جیسے الاثار المرفوع میں مولانا عبدالحی نے لکھا ہے۔ اور عین کب ہو؟ مردہ مرا ہے، ماں مری پڑی ہے، دکاندار کے پیچھے دوڑ رہے کہ چاول دے دو، گھی دے دو، دیکھ چڑھانے۔ کیوں بھائی، کوئی شادی ہو رہی کیا؟ بھائی جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے تختے کا حلوہ ہونا چاہیے۔ 3 کڑھائی ایک جیسی لگتی تھی، 2 کلو سوجی، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، اور اس میں کوپرا، کشمش، سب چیزیں۔ یہ جب پک جائے تو اس دوران مردے کو نہلا کے کفن میں رکھے اور وہ کفنائے اور پھر باہر لے چلے۔ اس دوران حلوہ بانٹے جلدی جلدی، ادھر جو بچھو ڈانگ مارے تو حلوے میں جائے۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ حلوے کی کڑھائی اس کے ساتھ ہی قبر میں رکھ لے۔ کہا تو پہلی رات اور بدعتیوں کیا 3ری رات، 10ویں رات، 20ویں رات، جیلم برسی، کھانے پینے کا ایک سیزن بن گیا ہے۔ پہلی رات اس کو کہتے گریٹا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، ہندوؤں کا رسم ہے۔ ڈومبش پہ ڈوڑی تو ہی گریٹا، پختانے ورطہ شوما ہوئی، شوما شومے ڈوڑائی، اصل میں گریٹا۔ اور تیسرے دن کو کہتے ہیں تیجا، تیجا یہ بھی ہندی ہے، سنسکرت ہے، ہندوؤں کا رسم ہے۔ اور ان چیزوں کو دیوبند نے نہیں، فقہاء نے غلط کہا ہے۔ فتاوی بزازیہ دارالعلوم دیوبند کے وجود سے 400 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ فتاوی بزازیہ کتاب الجنائز میں ہے۔ یقرأ الثلثاء والسبع اور والعشرون والاربعون والسنہ، یہ پہلی رات، تیسری، 7ویں، 10ویں، 20ویں، یہ تقریباً اس کے قریب قریب عبارتیں ہوگی، اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ فتاوی بزازیہ میں مردے کے ان رسوم پر اعتراض کیا گیا ہے اور اسے خلاف سنت کہا ہے۔ فریق مخالف اس کے حق میں ہے، چونکہ وہ سنت کے مقابلے میں ایک پارٹی ہے۔ دعویٰ اہل سنت والجماعت کا ہے، کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ای ہست لانت بر ولی۔ کام سارا الٹا ہو رہا ہے، دشمنوں کا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے سنت والجماعت ہے۔ از درو شو آشنا وزبرو بیگانہ شو، اور این چنی زیبار وش کم تر بوت اندر جہاں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد نصیب ہوگی جو عبادت میں خلوص ہوگا، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔
عبادت دو مثالیں دیتا ہوں، تیسری، ساتویں، 10ویں، 20ویں، یہ تقریباً اس کے قریب قریب عبارتیں ہوگی، اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ فتاوی بزازیہ میں مردے کے ان رسوم پر اعتراض کیا گیا ہے اور اسے خلاف سنت کہا ہے۔ فریق مخالف اس کے حق میں ہے، چونکہ وہ سنت کے مقابلے میں ایک پارٹی ہے۔ دعویٰ اہل سنت والجماعت کا ہے، کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ای ہست لانت بر ولی۔ کام سارا الٹا ہو رہا ہے، دشمنوں کا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے سنت والجماعت ہے۔ از درو شو آشنا وز بیرو بیگانہ شو، اور این چنی زیبار وش کم تر بوت اندر جہاں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد نصیب ہوگی جو عبادت میں خلوص ہوگا، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ عبادت دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ دیکھو، یہ جو شب معراج ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کی معتبر تفسیر روح المعانی میں رجب کا ذکر نہیں ہے، کوئی اور مہینے ہیں، رجب نہیں ہے ان میں۔ رجب کے اندر معراج کا ہونا ضعیف ترین قول ہے، جیسے 12 ربیع الاول میلاد کا ہونا ضعیف ترین قول ہے۔ جون سی رات بھی ہے جس کو لیلۃ الاسراء یا شب معراج کہا جائے، تو علماء دین فرماتے ہیں بہت افضل رات ہے، اور بڑی بڑی راتوں کا نام لیا گیا کہ ان سے بھی افضل ہے، لیکن یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان التعبد فیہ لیس بمشروع، اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ عبادت اپنے طور پہ نہیں ہو سکتی، عبادت شریعت کی رہنمائی سے ہوتی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک طبقہ علماء نے کہا کہ شب برات 15ویں شعبان کوئی رات نہیں ہے، اور اس رات کی جملہ روایات اور احادیث موضوع، ضعیف، کمزور ہے۔ آج کل اس روایت کو بعض لوگ اڑا رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شب برات برحق ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات بھر عبادت کر لو، دن کو روزہ رکھ لو۔ یہ نجم الدین غیثی نے اور علی القاری نے اور ابن حجر حیثمی و مکی نے اور شیخ زائد الکوثری نے اور امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح ترمذی میں تسلیم کیا ہے کہ یہ رات ہے، لیکن شیخ زائد الکوثری نے مقالات میں اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اس رات کو کوئی مخصوص سورت پڑھنا یا مخصوص نفل پڑھنا یا مخصوص دعائیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ منکرات اور بدعات میں سے ہے۔ ایاک نعبد، خدایا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی وہی ہوگی جو شریعت نے بتائی، طریقہ بھی وہی ہوگا، کیفیت بھی وہی ہوگی، کمیت بھی وہی ہوگی، کم کیف اینڈ، جب تینوں باتیں مل جائے تو اس سے سنت عبادت بن جائے گی۔ اگر کم کیف اینڈ میں کوئی ایک بھی چھوٹ گیا
تو عبادت عبادت نہیں رہے گی. قربانی میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں، مثلا گائے، بھینس، اونٹ، بکری، مینڈا، یہ استعمال ہوتے ہیں نا. اگر کوئی شخص ہرن پالے، ہرن کتنا مہنگا اور اچھا خوبصورت جانور ہے، اور ہرن کا حلال ہونا واضح ہے، تو علماء دین کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ دہرابے میں ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. اور اگر کوئی گائے، بھینس، اونٹ جنگلی بھی ہو جائے پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے اگر پکڑ کے لایا گیا، کیونکہ وہ ثابت ہے سنت سے، پالتو جانور ہے، اصل اس کا پالتو ہے، اس کا اصل جنگلی ہے. وہاں ہدایہ نے کہا ہے کہ ثابت نہیں ہے. تیجے چیلم برسیاں اور مرسومہ صلاۃ و سلام، بزرگان دین کے مزارات پر مرسومہ کرتبیں ثابت نہیں ہے. ہماری شریعت سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین ہوئے، اور ہمارے پیغمبر کو کہا گیا ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، ان کے دینی کاموں کی پابندی فرمائیں. لیکن کبھی بھی آپ نے کسی رسول اور نبی کی یاد میں کوئی اس قسم کا مخصوص ایصال ثواب نہیں فرمایا. ایاک نعبد، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تعبد بھی تیرا کیونکہ معبود آپ ہے، اور استعانت بھی تجھ سے کیونکہ مددگار صرف آپ ہے. لا الہ الا اللہ. عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، من تعبد من بغیر اللہ فقد اشرک، ومن استعاذ بغیر اللہ فقد ضل. جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اس نے شرک کیا، اور جس نے خدا کے سوا کسی اور سے مدد مانگی وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا. ومن استغنى بغیر اللہ فقد افتقر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے ذریعے غنی بننا چاہا وہ ہمیشہ کے لیے محتاج رہے گا. حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پر نکلے تھے. کسی شکاری جانور کے پیچھے بادشاہ لگ گیا اور دور نکل گیا. وہ ذرا وغیرہ عملہ پیچھے رہ گیا، بادشاہ بہت آگے نکل گیا. جب بادشاہ کو خیال آیا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے نیچے جھونپڑی لگی ہے اور اس میں ایک ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. بادشاہ کو شدید پیاس لگی تھی، سب سامان پیچھے رہ گیا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور پسینے ٹپک رہے تھے. جھونپڑی میں ملنگ سے اجازت مانگی، اس نے کہا آئیے بیٹھیے. پانی انہوں نے مٹکے سے رات کا باسی ٹھنڈا پانی پلایا. بادشاہ دم بخود ہوا، آرام آیا. پیچھے سے وہ ذرا سفرا تمام جو ہے نا وہ تالی چٹ جو ہے وہ پہنچ گئے. تالی سٹ اور تالی چٹ سارے پہنچ گئے پیچھے سے. بادشاہ جب رخصت ہونے لگا تو ملنگ بادشاہ کو کہا کہ ملنگ بادشاہ یہ سامنے جو شہر ہے میں اس کا بادشاہ ہوں. آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، ٹھنڈے چھاؤں میں بٹھایا، لذیذ و شیرین پانی پلایا، بہت شکر گزار ہوں. کبھی موقع ملے تو آئیے ہمارے مہمان ہو جائیے. ملنگ نے کہا چلو دیکھا جائے گا.
کچھ زمانہ گزر گیا، ملنگ بادشاہ کو شہر میں کام پڑ گیا، شہر کے اندر آیا، پھر خیال ہوا کہ اوہو بادشاہ کا محل سرائے بھی قریب ہے، اندر چلا گیا، سنتری کھڑے تھے، چوکیدار ان کو بتایا، انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی، انہوں نے کہا آنے دیں، یہ اندر پہنچ گیا، مسلمان بادشاہ تھا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا، دعا مانگ رہا تھا، بڑی لمبی دعا مانگی، اور پھر دعا ختم کر کے ملنگ بادشاہ سے بغلگیر ہوا، خوش آمدید کہا، خوشی کا اظہار کیا، خاطر تواضع کی، اور کہا جو مانگنا ہو مانگو، سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور یہ شہر پورا میرا ہے۔ ملنگ بادشاہ نے کہا صرف ایک سوال کا جواب دے کہ جب میں آیا تو آپ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے آپ محتاج ہیں؟ اس نے کہا ملنگ بادشاہ، رعایا کا امن سکون، فتنوں سے حفاظت، بال بچوں کی زندگی صحت، اپنی سلطنت کا قیام دوام، دشمنوں سے حفاظت، سب چیزیں ہر وقت چاہیے اور یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو ملنگ بادشاہ سچ مچ موحد تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر آپ سے نہیں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، اور اس سے مانگوں گا جس کے سامنے بادشاہان بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ بھی اپنی نیازمندی اور بندگی بجا لاتے ہیں۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت کریں گے تو کس طریقے پر، اور جب مدد مانگیں گے تو مانگنے میں پھر کیا چیز سب سے زیادہ اہم مہم ہے؟ اہدنا، خدایا ہمیں ہدایت عطا فرما، خدایا ہماری رہنمائی فرما، خدایا ہمیں استقامت عطا فرما، خدایا ہمیں حق پر جمائے رکھ، اللہ ہمیں باطل سے ہمیشہ بچا، اہدنا، ہدایت چاہیے۔ مشہور ہے کہ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ایرات الطریق، انک لتدعو الی صراط مستقیم، راستہ بتانا، ایرات الطریق، اور دوسری قسم ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ یہ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا اور جمیع انبیاء کا اور آپ کے قیامت تک جانشینوں کا کام راستہ بتانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور میرا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر، الصراط المستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس طرح قیامت کے دن جہنم پر پل باندھا جائے گا اور اسے صراط سے تعبیر کیا گیا ہے، جسر الصراط، یہ پل جو جہنم پہ باندھا جائے گا، صحیح مسلم میں ہے، احد من السیف ادق من الشعر، بال سے باریک تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہوگا۔ جہانگیرے میں ایک ساتھی ہے، وہ کہتے سیدھا کہو کہ سب کو گرانا ہے اور کیا، تو میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ تو وعید کے طور پر ذکر ہوا ہے، تخفیف کے طور پر، اور حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ عزت سے گزارنا چاہے ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی سڑک بن جائے گی، دونوں کنارے دور دور نظر آئے، ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔
تو جس طرح اس پل سے گزر کر جنت ہے، اگر نہ گزرا تو نیچے جہنم للتی اقوم ویبشر المؤمنین۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس طرح قیامت کے دن جہنم پر پل باندھا جائے گا اور اسے صراط سے تعبیر کیا گیا ہے، جسر الصراط۔ یہ پل جو جہنم پہ باندھا جائے گا، صحیح مسلم میں ہے، احد من السیف ادق من الشعر، بال سے باریک تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہوگا۔ جہانگیرے میں ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں سیدھا کہو کہ سب کو گرانا ہے اور کیا۔ تو میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ تو وعید کے طور پر ذکر ہوا ہے، تخفیف کے طور پر۔ اور حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ عزت سے گزارنا چاہے ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی سڑک بن جائے گی، دونوں کنارے دور دور نظر آئے، ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔ تو جس طرح اس پل سے گزر کر جنت ہے، اگر نہ گزرا تو نیچے جہنم ہے، اس طرح اس دنیا کے اندر جس راستے سے گزرنا ہے وہ راستہ سیدھا ہونا چاہیے، اور وہ اسلام ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ تعالی کی طرف جانے والا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ ومنها جائر، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے ہیں۔ یہودیت دیکھو، نصرانیت دیکھو، مجوسیت دیکھو، صابئیت دیکھو، شرک اور بدعت دیکھو، ہر نظام ان کا الٹا اور گندا، ہر نظام۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ خدایا ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما۔ صراط مستقیم قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے، دعوت الی الدین بھی ہے، دعوت الی القرآن، الصراط المستقیم کے تمام مصادیق ہے۔ یعنی یا اللہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر، نبی کے اتباع پر اور ان کے بہترین عواقب اور نتائج پر قائم دائم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا یا تو ایراد الطریق ہے، خدایا ہمیں وہ راستے عطا فرما، وہ ذرائع اور وسائل عطا فرما جو ہمیں صراط مستقیم تک لے جائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ اور یا یہ ایصال الی المطلوب ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کبھی بات یہی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی سے دعا ہے اور اللہ ہی منزل مقصود دینے والا ہے، اور وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صراط مستقیم اللہ کا دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس کا نام دین حق ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، اور اس دعا کا نام تفسیر کی زبان میں ہے تسدید مشرب۔ تسدید مشرب یعنی تعین مسلک۔ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں ان کا بھی ہوں اور ان کا بھی ہوں، یعنی لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک۔
بعض لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہمارا پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کس عقیدے کے ہیں. عقیدہ نظریہ درست صاف ستھرا رکھنا پڑے گا. تعین مسلک. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے. وہ مختلف طرق سے مروی ہے. امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں نقل کی ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الکریم شہرستانی ثقہ ہے اور اس پر حدیث کے باب میں اعتماد درست ہے. حدیث اس طرح ہے نا کہ افترقت المجوس على 70 فرقة وافترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. مجوس میں 70 گروہ بنے تھے، یہود میں 71، عیسائیوں میں 72. وستفترق امتی هذه على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. قيل من هم؟ قال هم اهل السنة والجماعة. دیکھو ہمایوں اگر کہیں ہو ہمایوں مغل تو وہ الملل والنحل کی وہ جلد لے آئے جس میں شہرستانی کا یہ حوالہ ہے، اور اگر وہ نہ ملے اسے تو بخاری کی شرح جو نیلے جلدوں والی بخاری ہے میرے مطالعے میں اس میں نشان لگایا ہے جہاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور محدثین تو اتنی حدیث لائے ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں کہ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سنت ہے، وہ اصحابی صحابہ کرام ہے، لیکن اس طریق میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا نام آیا ہے. اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الکریم ثقۃ یعتمد علیہ. لا الہ الا اللہ. اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. بات سنو، اگر فیض الباری پر مل گیا نا نیلے والے میں ملے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، بس جان تیری ٹوٹ جائے گی. الملل والنحل پتہ نہیں یہاں ملے یا گھر میں ہو پتہ نہیں. وہ آیا ہوگا ڈانگ یا نہیں؟ ہاں ڈانگ کو پتہ ہوگا. لا الہ الا اللہ. مصنف عبد الرزاق میں ہے صحابہ کرام کے بارے میں سوال ہوا ہے، هل كانوا يضحكون، کیا وہ ہنستے تھے؟ تو يضحكون وكانوا اہل السنہ والجماعہ، ہنستے تھے لیکن تھے اہل سنت والجماعت، یعنی حدود میں رہتے تھے. کیا وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ کیا اٹھاتے تھے؟ وكانوا اہل السنہ والجماعہ. اس طرح کئی سوالات کا جواب آیا ہے. اہل السنہ والجماعہ چاروں ائمہ ہیں، ان کے اتباع ہیں. تفسیر سواوی میں فتفرق بکم السبل کے ذیل میں لکھا ہے کہ غیر مقلد جو غلط فہمی سے اپنے آپ کو یا لوگ ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے.
اگر آپ کو کوئی کہے کہ کیوں، تو آپ کہیں ان کے ہاں تان علی الاصحاب ہے. کیا چیز ہے؟ اور یہ رزق کی دلیل ہے. اہل سنت کے ہاں صحابہ پہ تان نہیں ہوتا بالکل. بس زبان سیلو، ہونٹ بند کرو، خبردار. تعریف اور منقبت تو صحابہ کی ہے، ضم کوئی نہیں، خبردار. اور جس جگہ سے اور جہاں سے جس زبان اور قلم سے ہوا، سمجھو کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. 3 طلاق میں یہ جمہور صحابہ کے منکر ہے، اور خاص کر خلیفہ ارشد عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزائم سے بے خبر. 20 رکعت تراویح یہ نہیں پڑھتے اور اس کے خلاف کلام کرتے. ابھی تراویح کا مہینہ شروع ہو جائے گا، سب مسلمانوں کی نیکیاں بڑھے گی اور ان بدنصیبوں کی گھٹے گی. حدیث میں ہے نا کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے، عبادت بھی بڑھتی ہے. تو ہم مومن ہیں، ہم 8 اور 10 رکعت چھوڑ کر کے 20 تراویح پڑھتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں سے کہیں گے 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، 20 مت پڑھو. کیوں؟ صحابہ کے دشمن بنو. استغفر اللہ واتوب الیہ. حالانکہ 20 رکعت تراویح سے کم تراویح پوری امت میں کبھی نہیں پڑھی گئی. اس کو تراویح کہتے ہی نہیں جو 20 سے کم ہو. 20 سے زیادہ تو ہے مالک کے ہاں 36 ہے، لیس کے ہاں 40 ہے، اسحاق کے ہاں 48 ہے. پوری رات لگے رہو، سیری کرو یا نہ کرو، رکعتیں پڑھو. 20 رکعت کی جماعت ہمیشہ 20 کی ہوئی. جن بزرگوں کے یہاں 36، 40، 48 کے اقوال ہے، وہ بھی نوافل پڑھتے ہیں بیچ میں، لیکن جماعت صرف 20 کی کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے اور ائمہ اربعہ نے 20 رکعت کی جماعت کو سنت رشد کہا ہے. تفصیلات کے لیے بڑے طلباء امام محمد ابن نصر مروزی کی کتاب التہجد دیکھے، اور عام لوگ شیخ علی صابونی کی ینابی اور دکتور صالح حمید امام کعبہ کی الینابی فی صلاۃ التراویح، اور محقق الاثر الشیخ المرشد ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الینابی فی تعداد رکعات التراویح. اور جو مناظرانہ لب و لہجہ اختیار کرنا چاہے وہ ہمارے مخدوم محترم مناظر ملت اور مجتہد فی المناظرہ مولانا محمد امین صاحب اکاڑا رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ کی کتاب نماز تراویح کی تحقیق یا رکعت تراویح کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی پڑھو اور ضرور پڑھو، اگر نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور حال یہ ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہے. صراط مستقیم تو صحابہ کا ہے تو یہ مخالف ہے. صراط مستقیم تو ائمہ اربعہ ہے تو یہ ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہے کس کے ساتھ؟ ناصر الدین البانی کے ساتھ اور قاضی شوکانی تفضیلی شیعہ کے ساتھ اور قنوجیوں کے ساتھ. تو حفظت شیئا وغابت ان کا اشیاء، ایک ذرے پر کفایت کر کے باغ و بہار کو چھوڑ گئے. تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بڑا سامان داما بھی تھا. الحمدللہ.
اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی، اور وہ تعین مسلک مراد ہے، اور اس سے